السلام علیکم ناظرین اکرام، امن، عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج۔ پروگرام ہے پیغام پاکستان۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حفظہ اللہ تعالی۔ ہمارے اس پروگرام کا مستقل حصہ ہیں، پینلسٹ ہیں، انالسٹ ہیں، مفسر قرآن ہیں، ماہر تعلیم ہیں۔ ہفتے بھر کی ہماری اس پروگرام کی خبروں پر ہم آپ کا عالمانہ، فاضلانہ اور تعلیمی اور تجزیاتی اعتبار سے تبصرہ و تجزیہ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید آپ کو پروگرام میں۔ ڈاکٹر صاحب پروگرام کا آغاز ہم کر رہے ہیں اسرائیل کے جو ظلم جاری ہیں غزہ پر خاص طور پر اور پورے فلسطین پر۔ صورتحال ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ 2 سال بیت گئے ان لوگوں کو، ایک گویا کہ قبر میں محصور ہیں، جہاں ان کی کیفیت جیسے کوئی قبر سے مردے کو اگل دے تو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بیچاروں کی زندگی کا ہم دیکھتے ہیں، یعنی پنجر ہیں ہڈیوں کے بالکل، اور غذا ان کو نہیں مل رہی۔ 2 سال سے ان کی یہ کیفیت ہے ڈاکٹر صاحب۔ اب اس طرح ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب کہ دنیا نے بہرحال احتجاج کیا، خاص طور پر سڈنی میں، نیوزی لینڈ میں، سڈنی میں، آسٹریلیا میں تو کوئی 3 لاکھ لوگ نکل آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ ایک ٹول کے طور پر بھوک کو استعمال کر رہے ہیں اور ان کو ختم کر رہے ہیں، ان کی نسل کشی، جنوسائیڈ ہو رہا ہے۔ نیوزی لینڈ میں بھی لوگ نکلے، ان میں بڑی بڑی شخصیات بھی نکلی ہیں۔ جولین اسانج کا نام میں دیکھ رہا تھا، جو وکی لیکس کے حوالے سے بڑا اس کا نام آیا تھا، وہ بھی۔ تو ادھر ڈاکٹر صاحب ایک صورتحال یہ ہے، دوسری طرف ٹرمپ نے جب یہ گرین سگنل دیا ہے تو غزہ کو اب ہضم کرنے کے لیے ان کی پارلیمنٹ میں بھی کچھ چیزیں ہو چکی ہیں اسرائیل کی۔ پھر ڈاکٹر صاحب ایک اگلا جو قدم بڑھ کے انہوں نے کیا ہے، ان کا ایک بن گویر، اعتمار بن گویر ان کا ایک وزیر ہے، وہ کوئی 1100-1200 اپنے لے کے اسرائیلی پولیس والوں کو مسجد اقصیٰ میں چلا گیا ہے، وہاں جا کے کو اپنے طریقے سے جو ہو سکتی عبادت بھی کی ہے، رقص بھی کیا ہے، ہڑبونگ بھی مچایا ہے، اور کچھ اور بھی اس طرح کی چیزیں ڈاکٹر صاحب ہیں۔ اجازت دی گئی ہے تھوڑی سی، یعنی کچھ ٹرک جا رہے ہیں، کوئی 80 ٹرک، لیکن 600 ٹرک اگر جائیں تو پھر صورتحال پوری ہے۔ تو میں ایک ڈاکٹر صاحب تحریر بھی پڑھ رہا تھا، ایک شخص نے لکھا وہاں غزہ سے، وہ کہتا تھا کہ اب جب ہم پہ اوپر سے برسائی جاتی ہے غزہ، ہم نہیں جاتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ وہاں تصادم ہوتا ہے، وہ خون، اور پھر اوپر سے بارود برستا ہے تو جانیں گرتی ہیں۔ اب بھوک اندر بھی ہے لیکن باہر ہم نہیں جا رہے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ سارا تبصرہ تو لے رہا ہوں، لیکن ایک میں سوچ رہا ہوں، اس بھوک پر مغرب میں 3-3 لاکھ لوگ نکل رہے ہیں، اور بارش میں نکل رہے ہیں، اور سخت موسم میں نکل رہے ہیں، امت مسلمہ کی طرف سے تو یہ بھی نہیں ہو رہا۔ اب اس پہ کیا کہنا ہے؟ کوئی بات ہے کہنے والی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بہت دفعہ اس پہ بات کر چکے ہیں، اور شاید ہم بھی یہاں بات کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض ادا ہو گیا، اور کبھی اس کے اوپر گفتگو کر کے، کبھی جمعہ پڑھا کے، یا بھی کبھی کوئی درس دے کے ہم سمجھتے ہیں ہمارا فرض ادا ہو گیا۔ اور ہو سکتا ہے لوگ اور بھی کوئی کرتے ہوں گے، اور سارے اپنے اپنے جگہ پہ مطمئن ہیں، اور پتہ نہیں کس بات پہ مطمئن ہیں۔ اور قیامت والے دن جو پکڑے جانا ہے تو ہم نے سب نے پکڑے جانا ہے، اور وہ جو کچھ ہو رہا ہے وہاں ان کی خبریں ہم سنا کے، خبریں لوگوں کو بتا کے، سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہم بھی بہت ساری پوسٹیں جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں، ری شیئر کرتے ہیں۔ فائدہ کیا ہے؟ فلسطینیوں کو کیا فائدہ ہے؟ جب تاریخ لکھی جائے گی تو مورخ کیا لکھے گا ہم سب کے بارے میں، اور ان 57 اسلامی ملکوں کے بارے میں، اور وہ کیا لکھیں گے کہ اس وقت کے مسلمان کیسے تھے، کہ جن کے سامنے سب کچھ وہ دیکھ رہے تھے، اور جن کے سامنے بچے، بڑے، بوڑھے سب بھوک سے مر رہے تھے، اوپر سے بارود سے مارے جا رہے تھے، ان کی نسل کشی کی جا رہی تھی، خاتمہ کیا جا رہا تھا۔ غزہ کا بالکل خاتمہ تقریباً ہو چکا ہے، اور یہ اس کے بعد کیا ہونا ہے کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں گرین سگنل انہوں نے دیا ہے، اب اندازہ کریں نا کہ جو ڈھٹائی ہے اور بدماشی ہے، اسرائیل کی ہو چاہے وہ جو ہے نا امریکہ کی ہو، ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی تباہی کر کے اور ان کو ختم کر کے ان کا صفایا کرنے کا گرین سگنل ٹرمپ نے دے دیا یاہو کو۔ اب اوپر سے کیا ہے کہ ادھر اقوام متحدہ میں اس کے 2 ریاستی حل کی جو ہے نا وہ قرارداد بڑے سارے ملک، فرانس ہے، دوسرے ملک ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم فلسطین کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اور تسلیم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جب اس کو آپ عملاً تباہ و برباد کر رہے ہیں، اور گرین سگنل ادھر سے ہی دیا جا رہا ہے، اور ان کو تباہ و برباد کرنے کے بعد 2 ریاستی حل کا کیا مطلب ہے کہ کم از کم اس سلسلے میں اسرائیل تو تسلیم ہو جائے، یعنی پوری دنیا اسرائیل کو تسلیم کر لے، اور پھر اس کے بعد وہ تو فلسطین نام کی تو چیز باقی کوئی نہیں،
وہ تو کوئی مغربی کنارے کے اوپر بھی اب دیکھ لیں انہوں نے جو مسجد اقصیٰ کے اندر جو کچھ کیا ہے، اور مغربی کنارے میں بھی انہوں نے یہی کچھ کرنا ہے. یعنی کوئی جگہ نہیں چھوڑی انہوں نے، کوئی ایسی نہیں ہے کہ صرف غزہ نہیں ہے، مغربی کنارہ بھی اور ساری یعنی پورا فلسطین اس کو مٹ کرنے کا ان کا پروگرام ان کا تقریباً آخری مراحل میں ہے. اور اس موقع پر یہ کہنا یہ گویا پوری دنیا کی بدماشی اور دو نمبری اور یوں کہہ لیجئے کہ ایک دھوکہ بازی اور کھلے عام دھوکہ بازی کر رہے ہیں. لیکن اس پہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اسلامی ملک جو ہیں یہ سارے کھڑے ہو جاتے، یہ سٹینڈ لیتے. ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ سٹینڈ لیتے. کوئی تو کم از کم کوئی راستے میں رکاوٹ بنتا. کوئی ہمارا ملک جس کے پاس ایٹم بم ہے یہ کوئی دھمکی لگا دیتا کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. کچھ بھی نہیں ہے، کسی طرف سے کچھ بھی نہیں، کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں. تو پھر گرین سگنل کیوں نہ دے ٹرمپ، کیوں نہ نتن یاہو جو ہے اس کو ان کا صفایا کرے، کیوں نہ وہ اپنے مغربی کنارے کو بھی حاصل کریں، کیوں نہ وہ ہڑبونگ مچائے مسجد اقصیٰ کے اندر آ کے. تو سارا کچھ جو ہے وہ ان کے یعنی صرف ان کی حکومت کے سرپرستی میں نہیں ہو رہا، یہ امریکہ کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، پوری دنیا کی سرپرستی میں ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر ہم یہ جنگ فلسطین میں یا غزہ میں نہیں لڑ سکتے تو کیا ہمارا یہ خیال ہے کہ اسرائیل وہاں رک جائے گا اور یہ جنگ پھر اپنے گھروں میں نہیں لڑنی پڑے گی؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں رکے گا. یہ تو لوگوں نے، یہ سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ وہ مارے جا رہے ہیں، ہماری خیر ہے، ہم گویا بچے ہوئے ہیں اور ہم اس کو تسلیم کر لیں گے تو شاید اس طرح بچ جائیں گے. ہر ایک نے اپنی اپنی اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے، اور ملک پاکستان نے بھی اپنی اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے. سارے ممالک نے، جتنے مطلب سعودی عرب جو ہے اس کو لیڈ کرنا چاہیے تھا، ادھر ایران کو لیڈ کرنا چاہیے تھا، پاکستان کو لیڈ کرنا چاہیے تھا. پاکستان ایٹمی طاقت ہے، لیکن کوئی بھی نہیں، کوئی ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے. اور وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا ایک وقت آئے گا کہ دنیا تمہارے اوپر اس طرح سے ٹوٹ پڑے گی جس طرح سے بھوکے کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو ٹوٹے ہوئے ہیں. اور وہ صحابی نے پوچھا تھا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہم کم ہوں گے، تعداد میں تھوڑے ہوں گے، کیا ہوگا، مسئلہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن اصل بات یہ ہوگی کہ تمہارا جو رعب ہے وہ تمہارے دشمن کے دلوں سے ختم ہو جائے گا. کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں، کچھ نہیں، کوئی نہیں ہوگا. کیوں؟ تمہارے ایک دلوں میں ایک بیماری آ جائے گی. وہ کیا ہے؟ وہن کی بیماری. اور وہ کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت اور موت کی نفرت، یعنی موت سے بچنا. ہم بچ جائیں، ہم بچ جائیں. سب سمجھ رہے ہیں کہ ہم بچ رہے ہیں، حالانکہ کوئی بھی نہیں بچ رہا. باری باری سب کو وہ رگڑا دے رہے ہیں، لیکن بچ کوئی بھی نہیں رہا. اور کسی میں یہ جرت نہیں ہے کہ آگے ہو کے کھڑا ہو جائے. حالانکہ قرآن نے تو وعدہ کیا تھا. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے امت ہیں ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مجھے اللہ نے جو مدد فرمائی ہے ایک مہینے کی مسافت پہ میں ہوتا ہوں، اور میرے دشمن کے دل میں میرا رعب ہوتا ہے، کانپتا ہے، لرزتا ہے. اور پھر اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں. وہ جو رعب اور دبدبہ تھا وہ ہم نے خود ختم کر دیا. اور خود کس وجہ سے ختم کیا؟ حب الدنیا و کراہیت. یہ ہے اصل مسئلہ. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے، ایک دوسرا نقطہ نظر بھی موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہاں جو تنظیم ہے جنہوں نے حملے کا آغاز کیا، جن کے پاس قیدی ہیں، یہ سارا معاملہ ان کی وجہ سے ہے. آج بھی اگر وہ قیدی واپس کر دیں، ہماری بات مانیں تو یہ امن ہو سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ سارے بہانے ہیں. آپ فار ون ریزن اور دا ادر، کوئی ایک بہانہ چلے یا دوسرا بہانہ، انہوں نے اصل میں تو خاتمہ کرنا ہے. ہمیں کیا پتا کہ اس تنظیم کو بھی انہوں نے خود ساتھ ملایا ہوا ہو. ایک جو ہے وہ یہ تھیوری چل رہی ہے، ایک سازشی فکریہ چل رہی ہے. اس کو سازشی تھیوری کہہ لیں یا کچھ اور دنیا میں چل رہی ہے کہ اصل میں تو فلسطین کو تباہ و برباد کرنے کے لیے انہوں نے اس جو وہ خاص تنظیم ہے اس کو بھی یہ کہا گیا کہ آپ یہ کریں تاکہ جو ہے بہانہ ملے. اور یہ ہو سکتا ہے، واللہ عالم، ہمیں کیا پتا. یعنی اس وقت دنیا میں جو صورتحال ہے وہ دھوکے کا دور، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ستاتی علی الناس سنون خداع، لوگوں کے اوپر دھوکے کے سال آئیں گے. پتہ ہی نہیں ہے، سچا جھوٹا ہوا پھرتا ہے، جھوٹا سچا بنا پھرتا ہے. اب جو بددیانت ہیں وہ دیانتدار بنے پھرتے ہیں، دیانتدار کو بددیانت بنا لیا گیا ہے. جب یہ صورتحال ہے تو اس میں ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے. یہ اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنے آ چکے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں سمجھ آ رہی کہ کون سچا ہے کون جھوٹا. لیکن ایک بات تو بہرحال ہے، اس پر
امت مسلمہ کو بہادری دکھانی چاہیے تھی، غیرت دکھانی چاہیے تھی، اور کوئی ایسا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا کہ ہمیں بھی ان کے ساتھ کوئی سروکار ہے. وہ ہم نے مظاہرہ نہیں کیا. اب رہ گئی بات کہ یہ بہانہ کہ وہ ہم تو کسی اور طرف جانا، دیکھیں یہ مملکتوں کا یہ جو نقطہ نظر ہے، مثلا سعودی عرب کا یہ نقطہ نظر ہے، ان کا خیال ہے کہ اگر وہ تنظیم حملہ نہ کرتی تو ہم تو اس کو بالکل ایک خاص حل کے اوپر ہم پہنچ گئے تھے، حل جو ہے ہم اس کے اوپر پہنچ گئے تھے، اور ہم نے یہ کر دینا تھا، ہم نے وہ کر دینا تھا، اور یہ درمیان میں جو ہے وہ حملہ کر کے ہماری ساری پلاننگ کو سیبوٹاج کر دیا گیا. دیکھیں یہ نقطہ نظر موجود ہے، لیکن یہ بہانہ ہے. اگر ہو بھی گیا تھا تو اس کے باوجود کیا خیال ہے کہ اگر ایسا ہوا تھا تو اب فلسطینیوں کا بچاؤ یا ان کی طرفداری یا ان کے ساتھ کھڑے ہونا یہ پھر ہماری ذمہ داری نہیں بنتی، اور پھر ان کی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوتی رہے، پھر جو مرضی ہوتا رہے، پھر ہمارے کان پہ جوں تک نہ رنگے، پھر ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے. تو دیکھیں نقطہ نظر جو بھی ہے یہ تو اصل تو پتہ لگے گا قیامت والے دن. اور قیامت والے دن بھی میں کہتا ہوں دنیا میں بھی جو ہم جو تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ تاتاری جب آئے تھے تو یہ ہوا تھا اور فلاں یہ ہوا تھا، ایسا لگتا ہے جیسے مسلمان کوئی بڑے کمزور تھے کہ یہ ہو گیا. آج کے دور میں جہاں ایٹمی قوت بھی مسلمانوں کے پاس موجود ہے، اور جب مورخ لکھے گا تو وہ یہی لکھے گا کہ ان کی غیرت پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی، اور یہ ان کی غیرت کا جنازہ نکل رہا تھا جب ان کے سامنے ایک ملک تباہ ہو رہا تھا، ان کی ساری آبادی کو ملیا میٹ کیا جا رہا تھا، اور وہاں بھوک کو بطور ہتھیار استعمال کیا گیا، ادھر سے بارود ادھر سے بھوک. اور آپ اندازہ کریں بظاہر کہتے ہیں کہ جنگ بندی کر کے ہم ان کو مدد دے رہے ہیں، یہ اتنا بڑا دھوکہ. اور جہاں ایک دن میں 600 ٹرکوں کی ضرورت ہے وہاں پہ 80 ٹرک جانے کی اجازت دیتے ہیں. تو اصل میں تو ان کی بھوک کا اور بھوک کے ذریعے سے اور بارود کے ذریعے سے ان کا صفایا کرنے کا پورا پروگرام ان کا ہو چکا ہے. اور یہ جب مکمل ہو جائے گا تو مسلمانوں کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. وہ تو اپنی کامیابی کے ڈونگرے برسائیں گے، اور انہوں نے جو مسجد اقصیٰ کے اندر ہوڈ مونگ بچایا ہے وہ تو ظاہر انہوں نے اپنی کامیابی کا ایک ڈانس کیا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بالکل صحیح. ناظرین، بھوک سے موت کتنی تلخ ہوتی ہے یہ کبھی ہم بھوکے ہوں تو ذرا احساس کرنا کہ جب 10 منٹ لیٹ ہو جائے کھانا تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے. اور ان لوگوں کا خیال کیجئے جو 2 سال سے بھوکے ہیں، ان کے بچے بھی، ان کے زخمی بھی، ان کے سارے لوگ. اور یہ جب کبھی وہاں کوئی جنازہ اٹھتا ہے تو ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ دنیا سمجھتی ہے وہ ہماری غیرت کا جنازہ ہے. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب، اسلام نے ہمیں جو آئلی قوانین دیے ہیں، جو اس کے معاملات دیے ہیں، اس میں بڑی خیر ہے، لیکن بدقسمتی سے اگست کا مہینہ ہے اور اسلام کے نام پہ ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا، تو یہاں ہم ان چیزوں کا پوری طرح تجربہ نہیں کر سکے. اس کا ڈاکٹر صاحب ایک مظہر ہمیں فیملی کورٹس میں دیکھنے کو ملتا ہے، اور خاص طور پر میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ بتاتے تھے کہ سرکاری طور پر میری ڈیوٹی لگی تھی تو میں جاتا تھا اور میں ہر روز رو کے آتا تھا. میں جب دیکھتا تھا کہ جج بھی رو رہا ہوتا تھا کہ بچے جب کبھی ماں اور باپ میں تفریق ہوتی ہے تو ایک بچہ ادھر روتا ہے ایک ادھر روتا ہے، وہ دونوں کے پاس جانا چاہتے ہیں لیکن کوئی ایک لے جاتا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کراچی کا ایسا ہی ایک واقعہ ہے. اورنگی ٹاؤن کے رہائشی اورنگزیب عالم نے بچے عدالت نے والدہ کو دے دیے تھے، 2 بچے 4 سے 8 سال کی عمر کے. تو باپ ہے، محبت ہے فطری ڈاکٹر صاحب ایک چیز، تو وہ چاہتا ہوگا مجھے مل جائیں. تو اس نے پھر کوئی ریٹ دائر کی اور عدالت نے پھر جب والدہ کو دے دیے تو شاید اس کی بس ہو گیا. مجھے تفصیل مزید خبر میں نہیں ہے کہ بچوں کو ساتھ کیسے لے گیا، لیکن وہ دونوں بچوں کو ڈاکٹر صاحب لے کے، چونکہ سمندر قریب تھا تو جا کے بچوں سمیت چھلانگ لگا دی. اب پولیس نے ظاہر ہے بعد میں ایک بچے کی لاش تو ڈھونڈ لی ہے، لیکن اصل ڈاکٹر صاحب المیہ کہ کس طرح فیملی جو ہے ان مراحل تک پہنچتی ہے، بچوں پہ کیا گزرتی ہے، والد کے دل پر کیا گزرتی ہے. اس نے تو چھلانگ لگا دی، لیکن یہ معاملات تو فیملی کورٹس میں بہت ہو رہے ہیں اس وقت. کیسے بچیں ان سے اور یہ کیا کیفیت ہے؟ دیکھیں جذباتیت ہے میں سمجھتا ہوں، اور جو اویئرنیس کی کمی، شعور کی کمی، نہ دینی شعور ہے نہ معاشرتی شعور ہے، یعنی جو عمل میں آخر میں نظر آئی چیز ہمیں نہیں شروع سے ہی میں سمجھتا ہوں. دیکھیں شروع سے آپ دیکھتے ہیں نا کہ باہمی طور پر جب لڑائی ہو رہی ہوتی ہے میاں بیوی کی، اس وقت بھی تو کسی شعور کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. کیوں نہیں معلوم سب کو کہ جب ہم منہ سے طلاق کہہ بیٹھیں گے تو اس سے کیا نتیجہ نکلے گا. تو لڑائی ہوتی ہے، لڑائیاں ہر جگہ ہوتی ہیں، ہر گھر میں ہو سکتی ہیں. تو لڑائی ہو گئی تو کیا حرج ہے اس میں آپس میں ایک دوسرے صبر سے
تحمل سے ایک دوسرے کی بات کو برداشت کریں، اور اگر کوئی ایسا کسی نے کہہ دیا ہے تو دوسرا خاموش ہو جائے، ایک نے کہہ دیا تو پہلا خاموش ہو گھر سے جائے، باہر چلا جائے، تو گھر سے باہر چلا جائے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے غصے کے معاملے میں طریقہ بتایا کہ اعوذ پڑھے، بیٹھ جائے، پانی پیے، اپنی جگہ بدل لے، گھر سے باہر چلے۔ شیطان حاوی ہوتا ہے اس وقت۔ اور ویسے بھی نفسیاتی طور پر بھی ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ 12 منٹ کا ٹوٹل وقفہ ہوتا ہے، وہ کسی طرح گزار لیں، وہ ایک کیفیت جو ہے وہ 12 منٹ سے زیادہ نہیں رہتی، تو وہ کسی طرح گزار لیں، ادھر ادھر کر لیں، تو اس کے بعد معاملہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم ہیں کہ جذباتی قوم، پہلے زبان سے جو ہے وہ طلاق نکالنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑنی، فوری طور پر لڑائی ہوئی اور چلیں ایک دفعہ لڑائی 10 دفعہ لڑائی ہو، لیکن زبان سے طلاق کا لفظ نہیں نکالنا۔ پھر نکالتے بھی تو بیک وقت جو ہے وہ 3 طلاق، یعنی فوری طور پر، اور پھر اوپر سے مسائل وہ ہمارے میڈیا میں بھی ایسے دکھایا جاتا ہے، ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے، طلاق طلاق طلاق، اور یہ طلاق جو ہے نا، یہ رشتے ہاں جی توڑنے کے لیے اسی وقت۔ اور پھر اس میں چونکہ مکاتب فکر کا جو ہے نا اس نقطہ نظر کا فرق ہے کہ 3 طلاق جو ہے وہ تینوں ہی شمار ہو جائیں گی، تینوں شمار ہو گئی، چلو کہانی ختم ہوگی۔ حالانکہ حدیث کے مطابق یہ 3 طلاق ایک مجلس میں دی گئی، وہ ایک ہی طلاق ہوتی ہے۔ لیکن یہاں چونکہ اس طرح کے پاکستان میں قانون بھی اس طرح کا چل رہا ہے۔ صاحب اب تو اسلامی نظریاتی کونسل بھی یہ بات کہہ چکی ہے، اب تو انڈین یعنی ان کی ہائی کورٹ میں بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ کیوں لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، گنجائش بھی ہے شریعت میں۔ ہاں جی، لیکن چونکہ فتویٰ دینے والے گنجائش نہیں چھوڑتے، اور اس کے بعد حالات یہ ہوتے ہیں کہ پھر اب اگلا مرحلہ پھر بچوں کی حوالگی کا ہوتا ہے۔ تو پھر اگر طلاق ہو گئی ہے اور کوئی چیز علیحدگی ہونا تقدیر میں لکھا ہے اور آپ کو سامنا کرنا پڑ گیا ہے، اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے اور اپنے ہی کیے دھرے کی وجہ سے، اب وہ لکھا تقدیر کا لکھا سمجھ کے اس کو قبول کریں۔ اب اگر قبول کر لیا ہے تو بچوں کی حوالگی کے بارے میں، جب بچے چھوٹے ہیں تو یہ تو ظاہر ہے کہ وہ ماں کے پاس جائیں گے، شرن بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ ماں کے پاس جائیں گے، پھر اس کو برداشت کریں۔ کہ کوئی ثابت ہو جائے ڈاکٹر صاحب کہ ماں اس طرح پرورش ہاں نہیں کر وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عام طور پہ جو اگر ماں پرورش کر رہی تو ماں کے پاس جائیں گے۔ چھوٹے بچے ہیں تو جب چھوٹے بچوں نے ماں کے پاس جانا ہے، باپ کے پاس نہیں جانا، تو پھر باپ کو اس پر پھر ونس اگین تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ایک اور مسئلہ ہے، یعنی عربوں میں یا اسلام میں تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ اگر طلاق ہو گئی ہے تو بڑی ایک چلے نہیں آپ گزار سکے، یہ ایک شریعت نے یعنی رکھا ہے کہ آپ دروازہ اس سے گزر جائیں اور سانس لے لیں اگر اتنے مجبور ہو گئے۔ تو اس کے بعد ڈاکٹر صاحب جو ایک ڈیسینسی ہے سابقہ میاں بیوی کی، باپ سے ملنے دینا، باپ کے پاس ہے تو والدہ کو ملنے دینا، یہ ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں نہیں ہوتا، ہمارے یہاں نہیں، زہر بھرا جاتا ہے دماغوں میں۔ یہ عربوں میں بھی ہے اور یہ مغرب میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، مغرب میں قانونی طور پر موجود ہے، اور مغرب میں چونکہ رول آف لا ہے ہمارے ملک سے زیادہ، لہذا وہاں جو ہے وہ تو قانونی طور پر پابند کرتے ہیں، چاہے بچے ماں کے پاس ہوں اور چاہے باپ کے پاس ہوں، دوسرے کو ملوانا ہفتے میں 1 دفعہ ملوانا ہے، 15 دن بعد ملوانا ہے، شیڈیول عدالت طے کر کے دیتی ہے، اور اس شیڈیول کے مطابق ملنا ملانا وہ جاری رہتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ ایسا کچھ نہیں ہے، حوالگی ہے تو پھر حوالگی ہے، اس کو دے دینا ہے، اور دوسرے کے پاس دوسرا فریق دشمن بنا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے پاس کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا، اور اس پر پھر اندازہ کریں کہ بجائے اس کے کہ کوئی صبر تحمل کا مظاہرہ کریں، چلے اگر حوالگی ہو گئی ہے تو بچے زندہ تو ہیں نا، کم از کم ان کو کبھی دیکھنا نصیب ہو جائے گا، کبھی کچھ۔ اب وہ اپنے بچوں کو لے کر جو ہے وہ سمندر میں کود گئی، اور عجیب و غریب اگر یہ دیکھیں ساری بات جو ہے بشرط صحت خبر ہے، بالکل واللہ عالم یہ رپورٹ ہوا، اس میں ہو سکتا ہے کل کلاں کوئی کیس ہی اور نکل آئے، کسی نے دھکا دیا تھا، کوئی اور مسئلہ ہوا تھا، کسی اور وجہ سے سمندر میں کود گئی، کل کلاں کوئی اور مسئلہ بھی نکل سکتا ہے، واللہ عالم۔ لیکن اب تک کی جو رپورٹنگ ہے اس سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ اصل میں اس سے وہ دل برداشتہ ہو کر اس نے چھلانگ لگائی۔ ساری کی ساری جذباتیت ہے، جذباتی قوم۔ اور ہمارے ہاں جو جیسے آپ نے کہا ڈراموں کے اندر، فلموں کے اندر بھی جو کچھ دکھایا جا رہا ہے وہ بھی ساری کی ساری جذباتیت ہے، اور رشتوں کے ٹوٹنے کے ڈرامے زیادہ ہیں، رشتوں کے جڑنے کے ڈرامے کم ہیں۔ دین سے آگاہی کا کم ہونا، شعور کا کم ہونا، تو میں نے بات کا آغاز اسی سے کیا تھا کہ شعور کی کمی ہے اور جذباتیت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس پر جو ہے لوگوں کو کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، جو محلے کے علماء ہیں ان کو چاہیے کہ سب کی کاؤنسلنگ کریں، اور پھر اس کو ٹی وی پر، سوشل میڈیا کے اوپر، جو مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا اس کے اوپر حکومت کی طرف سے بھی آگاہی کے پروگرام بنانے چاہیے۔ اور میں تو ہمیشہ کئی دفعہ اس فورم سے بھی کہہ چکا ہوں کہ جب لڑکے لڑکی کی شادی ہوتی ہے نا،
اس وقت کوئی میٹریمونیل میٹرز کے اوپر جو شادی کے معاملات ہیں اس کے اوپر کوئی 2-3 مہینے کا ایک کورس ہونا چاہیے، اور وہ کورس گورنمنٹ ایک کورس جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائے، اور وہ کورس کیے بغیر کسی کی شادی نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے سلیبس میں کیوں نہیں ڈالتے تھے؟ سلیبس میں بھی ڈالا جا سکتا ہے، چلیں سلیبس میں، چلیں سلیبس میں نہ ڈالیں، وہ اس میں مختلف یعنی مراحل ہوتے ہیں، اور کس مرحلے پہ ڈالیں گے اس میں مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن کم از کم یہ شادی سے پہلے 1-2 مہینے کا، 3 مہینے کا نہیں، 2 مہینے کا، 2 مہینے کا نہیں، 1 مہینہ کا، 1 مہینے کا نہیں، 2 ہفتے کا ہی رکھ دیں، 2 ہفتے کا ہی کورس رکھ دیں، اور وہ کمپلسری ہو ہر شخص کے لیے، جو بھی لڑکا اور لڑکی شادی کرنے جا رہے ہیں کہ انہوں نے وہ کورس کیا ہوا، سرٹیفکیشن ہو، اور اس کے بغیر جو ہے نا وہ اس کی شادی نہ ہو، تاکہ ان کو ساری باتیں جو ہے بتائی جائیں کہ یہ جس ذمہ داری کے اندر آپ اس وقت جا رہے ہیں اس کے اندر کیا کیا آپ نتائج و عواقب ہو سکتے ہیں، آپ کو کتنا محتاط رہنا ہے، کتنا ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے ایک پوری طرح شعور دے کے، تو شاید اس طرح کے معاملات میں کمی بریک کا وقت ہے، میں مختصر سے میں بڑا ضروری یہ سمجھتا ہوں کہ اگر علیحدگی ہو گئی ہے، سیپریشن ہو گئی ہے، تو بچے والدہ یا والد کو مل گئے ہیں، تو شرعاً یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ وہ باپ ہوگا، وہ ماں ہوگی، ان کے خلاف کرنا، یہ کیسا عمل ہے؟ یہ تو دیکھیں بددیانتی کی انتہا ہے کہ آپ کسی کو صرف اس وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف کریں کہ یعنی خامند ماں کے خلاف کرے یا جو بیوی ہے وہ باپ کے خلاف کرے بچوں کو کسی بھی طرح سے سمجھا بجھا کے۔ تو دیکھیں جو حوالگی ہے وہ شریعت کے مطابق وہ ماں کو ملنی چاہیے، اور جب وہ بڑے ہوں گے تو اس وقت وہ ماں باپ کے بھی بیٹے بیٹی ہیں، ماں کے بھی ہیں، اور پھر وہ آپس میں جس طرح بھی معاملہ ہو جائے، لیکن ایک دفعہ ماں کے پاس وہ جب چلے جاتے ہیں تو باپ کو پھر حوصلہ کرنا چاہیے۔ بالکل، اور ماں کا حق نہیں ہے جی کہ ان کو باپ کے خلاف کرے، یہ بچوں کی دنیا اور آخرت کو برباد کرنے والی بات ہے جو ہمارے ہاں ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ دین کی کمی ہے، جہالت ہے، شعور کی کمی ہے۔ بہرحال بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ ناظرین اس وقت پنجاب حکومت کی طرف سے آپ بہت سے انیشیٹو دیکھ رہے ہیں۔ آج میرا خیال کوئی ٹرین بھی چل گئی ہے یہاں، اور بہت سی دوسری چیزیں بھی ہیں، ان میں ایک چیز ہے پیرا، یعنی انکروچمنٹ جو ہو رہی ہے، تجاوزات جو ہیں بڑے عرصے سے ہوئی ہیں، ان پر بڑا فوکس ہے، ایک فورس بنا دی گئی ہے جو اس کو ریگولرائز بھی کر رہی ہے، اور جہاں جہاں اس طرح کے معاملات ہیں ان کو دیکھ بھی رہی ہے، یعنی گرا بھی رہی ہے۔ بہت سے یعنی پورے پنجاب میں یہ معاملہ پھیلا ہوا ہے، تو اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ نوشاد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ایگزیکٹو گروپ ایڈیٹر ہیں روزنامہ پاکستان کے۔ السلام علیکم نوشاد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ نوشاد صاحب یہ فرمائیے کہ ایک طرف تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑے کنجسٹڈ ہو گئی تھی چیزیں، پبلک کی چیزیں، وہ مشکل تھا گزرنا، بہت تجاوزات بڑھ گئی تھی، وہ تو سڑکیں کھلی نظر آ رہی ہیں، چلو اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی جو پلاننگ ہے اور جس طرح ان کے پاس کوئی متبادل چیز نہیں ہے، اور بہت سے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، یہ دو طرفہ سا معاملہ ہمیں لگتا ہے۔ آپ ایک جرنلسٹ بھی ہیں، ایک بڑے اہم ادارے کے ساتھ منسلک بھی ہیں، فرمائیے کہ ان دونوں اطراف میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ ٹھیک ہو رہا ہے یا کچھ بہتر کیا جا سکتا تھا، یا عام آدمی کے ساتھ اس کی کیفیت اور احساسات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اصل میں جہاں تک انکروچمنٹ کی بات ہے، اس میں تو آپ نے خود جیسے فرمایا کہ حالات کافی زیادہ دیگرگو تھے، جو سڑکوں کے بھی اور بازاروں کے بھی اور محلوں میں بھی ایون جو ہے وہ انکروچمنٹ اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ لوگوں کا جو ہے وہ گزرنا بھی ممکن نہیں تھا، بڑی مشکلات پیش آتی تھی۔ اب آپ کو روڈ صاف نظر آ رہے ہیں، تو اس حد تک یقیناً یہ بات درست ہے کہ جو انکروچمنٹ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ قانونی طور پہ بھی انکروچمنٹ جو ہے وہ ایک غیر قانونی کام ہے، جس کو کرنے والا جو ہے وہ غیر قانونی کام کا مرتکب ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں ہم کنسیڈریشنز یہ ہوتی ہیں کہ جب آپ یہ جو غریب ٹھیلے والے ہو گئے یا لوگوں کے جو چھوٹے چھوٹے روزگار ہیں، اگرچہ کہ وہ بیچارے جو ہے وہ چونکہ دکانیں یا کرائے پر لے کر یا باہری جو ماہانہ کرائے ہیں وہ ادا نہیں کر سکتے، تو وہ ریڑیاں لگا لیتے ہیں اور کو اپنے ٹھیلے لگا لیتے ہیں۔ لیکن یہ اس حد تک آپ کی بات درست ہے کہ ان میں بعض لوگوں کو اس کا نقصان بھی ہو رہا ہے۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پنجاب حکومت نے اس دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ریڑیاں بھی لگائی ہوئی آپ کو نظر آئی ہوں گی، جو بالکل آئیڈینٹیکل ریڑیاں ہیں، اور وہ ایسی جگہوں پر لگائی گئی ہیں پنجاب حکومت کی طرف سے جہاں پہ ٹریفک کے فلو میں کوئی پرابلم نہ آئے، اور لوگ جو ہے وہاں پر رک کر جو ہے وہ پھل فروٹ خرید سکیں، اپنی ضروریات زندگی کی اشیاء خرید سکیں، جو پہلے ہر گلی محلے سڑک کے بالکل گرد ہر جگہ پہ جو ہے وہ آپ کو نظر آتے تھے ٹھیلے والے۔
इस हद तक दुरुस्त है, लेकिन ये बात भी आपकी दुरुस्त है कि कुछ लोगों को इसमें नुकसान जरूर हुआ है और उनकी जो कंपनसेशन है वो हो जानी चाहिए, उसके मुख्तलिफ तरीके जो है वो अडॉप्ट की जा सकते हैं। शायद ये पैराफोर्स बनाने का मतलब भी यही है कि ये जो इस तरह के जो मसाइल आ रहे हैं, जो निटी-ग्रिटीज जो प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को फेस करनी पड़ती हैं आम आदमी को, वो वहां कंप्लेन कर सकें और अपने लिए कोई कंपनसेशन ले सकें। तो मेरा ये ख्याल है कि एक तरह से ये एक अच्छा इकदाम है। हाँ, ये जरूर है कि अच्छा कदम अगर गलत तरीके से उठाया जाए तो उसके जो नताइज है वो दुरुस्त नहीं आते। अब ये चूंकि अच्छा कदम है और इसके नताइज जो हैं उसको दुरुस्त रखना जरूरी है, इसलिए ये दोनों साइड जो आपने दोनों तरफ की बात की थी कि एक साइड से तो हम एग्री करते हैं कि वो अच्छा हुआ, निशात साहब ये फरमाइए, उसको भी कवर करना जरूरी है और पंजाब हुकूमत को उस पर तवज्जो देके आम आदमी को, गरीब आदमी को नुकसान नहीं होने देना चाहिए। मुझे ये बताइएगा कि ये जो रेडी हासिल करने का तरीका कार क्या है, और दूसरी बात ये कि कई दफ़ा अवाम की तरफ से ये शिकायत की जाती है कि ये तजावज़ात हटानी हो, को और मसला हो, तो कुछ तजावज़ात इतनी मजबूत होती हैं या उनके पीछे ऐसे मजबूत लोग होते हैं कि वो नहीं हट सकती। तो इस मामले में आप क्या देख रहे हैं, आपकी क्या राय? ये मतलब हर किसी के साथ बराबर सलूक हो रहा है और रेडी कैसे मिलती है? देखिए, रेडी का तरीकाकार तो प्रोसीजर पंजाब हुकूमत ने जो है ना वो ले कर दिया है कि भाई वो दरखास्त देकर वहां पर अपने लिए अलॉट करा सकते हैं रेडी। यकीनन आपको पता है कि अगर 100 जो ठेले वाले हैं उनको वहां से हटाया जाएगा तो उसके अगेंस्ट अगर 25, 30, 40, 50 रेडियां लगाई जाएंगी तो 50 लोग ऐसे होंगे जिनको मुश्किल आएगी। लेकिन जैसे जैसे ये जो अभी पंजाब हुकूमत पॉइंट्स कर रही है, पॉइंट्स बना रही है, वो पढ़ते जाएंगे तो थोड़ी सी आसानी उनके लिए हो जाएगी। जो दूसरा मसला है, देखिए एनक्रोचमेंट में हमने देखा, आपको याद होगा मोहसिन नकवी साहब जो थे, जब वो इंटरिम सीएम थे, उन्होंने ये कोशिश की थी कि वो एनक्रोचमेंट खत्म करा सके। ये हमारे सामने की बात है, मेयो हॉस्पिटल से भी उन्होंने 2-3 दफा ये एफर्ट की, लेकिन वो उसका कोई नतीजा नहीं निकल सका, आखिर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन जो मरियम नवाज साहिबा ने जो काम किया है कि उन्होंने बिला तमीज जो है ना वो लोगों की इंक्रोचमेंट गिराई हैं और उन्होंने फिर किसी की सिफारिश कबूल नहीं की, और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि सर्कुलर रोड हो जहां बड़े बड़े, आपको पता है कि बहुत बड़े बड़े कारोबारी लोग बैठे हैं, वो लोग जो है वो उन्होंने हड़ताल की भी धमकी दी, उन्होंने उसके ऊपर जो है वो जो रेनोवेशन का प्लान है उसको कहा कि ये हम होने नहीं देंगे। फिर उसके लिए बैठ के उन्होंने एक नया प्लान डेवलप किया। अब सुनने में ये आ रहा है कि वो तमाम दुकानें जो सर्कुलर रोड को जब साफ किया जाएगा तो वो तमाम दुकानें जो है वो अंडरग्राउंड लेके जाया जाएंगी ताकि उनका भी मसला हल हो और जो अदरवाइज जो लाहौर की ब्यूटी है उसको वापस बहाल करने के लिए भी काम हो। तो वो कुछ ना कुछ हल जो है उसका भी निकाला गया है और उम्मीद ये की जा रही है, जिस तरह से मरियम नवाज साहिबा ने पिंडी के अंदर आपने सदर बाजार देखा और बड़े डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जहां पे कभी किसी ने गुमान भी नहीं था कि यहाँ से तजावजात खत्म होती, वहां से तजावजात खत्म करके दिखा दी। अब हो सकता है कि कोई 1, 2, 3, 4, 5 कोई चंद ऐसी तजावजात हों जो जहां पर सीएम के भी पर जलते हों या जहां पर जो अहले इक़्तिदार हैं उनके पर जलते हों, लेकिन अल्टीमेटली ये जो प्रेसिडेंट उन्होंने सेट किया है तो इसका फायदा ये है कि ये आने वाले वक्तों के अंदर आप देखेंगे कि इसके ऊपर जो है वो आइंदा वो लोग भी जो है इसका निशाना बन जाएंगे जो आज शायद इनकी दस्तक से बाहर हैं। तो अल्टीमेटली जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी या जो नए लोग आएंगे, चूंकि एक प्रेसिडेंट बन चुका है, एक चीज करके दिखा दी गई है, अब उसके अंदर मजीद बेहतरी होती चली जाएगी। जी ठीक, आइंदा भी ये जो है ना ये मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा। नौशाद साहब बहुत शुक्रिया जी। जी डॉक्टर साहब, ये सारी सूरत हाल आपके सामने है, वो बड़ा अच्छा ब्रीफ हमें किया नौशाद साहब ने और बड़ा यानी तवाज़ुन के साथ उन्होंने हमें बताया कि अज़म वाक़तन बड़ा कवी है, उस पर अमल भी हो रहा है, पहले जहाँ तक नहीं हो सका वहाँ भी, और कंपलसेट करने की भी कोशिश तो की जा रही है, बात तो सुनने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसको मज़ीद इफेक्टिव बनाना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं शरई एतबार से आपकी राय लेता हूँ कि ये जो गरीब लोग हैं, एक सवाल डॉक्टर साहब मेरे ज़हन में हमेशा आता है ऐसे मौक़ों पर कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब हम देखते हैं इस मुल्क में कि तजावुज़ात की एक किस्म तो नहीं ना होती कि सिर्फ रेडी वाले या गरीब ही तजावुज़ करके बैठा हुआ है, बहुत से मामलात में, कई दफ़ा आइनी मामलात में, दूसरे मामलात में, तो जब हम ये देखते हैं फिर सोच आती है कि चीज़ें दूसरी भी ठीक होनी चाहिए। असल में पाकिस्तान के अंदर जो है वो लाकानूनियत इतनी है कि हर शख्स जो है वो छोटी मोटी लाकानूनियत करना अपना हक समझता है। बड़ी अहम बात। और इसी वजह से ये बेचारे जो छोटे मोटे ठेले लगाने वाले हैं उनका ख्याल यह है कि इतनी बड़ी बड़ी लाकानूनियत की बातें हो रही हैं पाकिस्तान में,
اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں اتنے بڑے بڑی لاقانونیت کر رہے ہیں، تو ہم تو ایک چھوٹا سا کام کر رہے ہیں، لہٰذا وہ اپنی اس کی جسٹیفیکیشن سمجھتے ہیں کہ ہم جسٹیفائیڈ ہیں، یہ جواز ہے اس کا، تو ہمیں نہیں پوچھنا چاہیے اور ہمارے خلاف کسی کو آپریشن نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ جو غیر قانونی کام ہے وہ تو غیر قانونی ہے، وہ بڑا کرے چاہے چھوٹا کرے. اور جہاں سے بھی شروع کر دیا ہے اس کو ختم کرنا. نہیں دیکھیں، ختم تو غریب سے ہی کیا جائے گا، اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں غریب کو ہی ختم کیا جائے گا. یہاں بڑے لوگوں کو کوئی نہیں ختم کرتا اور نہ کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ پاکستان کے اندر اگر اوپر سے شروع کیا جائے نا تو یہ ریڈی والے خود ریڈیاں ہٹا لیں، خود ہٹا لیں. بالکل ٹھیک. اگر اوپر سے شروع ہے، ان کو پتہ ہو کہ یہ سارے لوگ، پورا پاکستان جو ہے قانون کے مطابق چل رہا ہے اور رول آف لا ہے، تو وہ خود اپنی ریڈیاں ہٹا لیں. ان کو پتہ ہو کہ یہ اس طرح نہیں. جب ان کو پتہ ہے سارا، تو ہر شخص تو دیکھیں. میں نا بچے مجھے کہہ رہے، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ مثال دی ہے، بچے چھوٹے تھے اور بچوں کی جیسے عادت ہے، میں جا رہا تھا کسی جگہ تو بچے مجھے کہیں گاڑی دوڑاؤ گاڑی دوڑاؤ. میں اس کو کہہ رہا ہوں نہیں یار، یہ سپیڈ لمٹ اتنی ہے تو ہم اس سے زیادہ نہیں چلا سکتے. موٹر وے پہ ہوں گے شاید؟ نہیں، موٹر وے نہیں، کسی ہائی وے پہ. تو میں بچوں کو سمجھا رہا ہوں کہ اس سے زیادہ ہم گاڑی دوڑا نہیں سکتے. تو یہ پھر یہ بھی بتا رہا ہوں، یہ پاکٹس آ رہی ہیں، یہاں پہ 70 کی ہے، یہاں پہ ہر چیز سمجھا رہا ہوں. تو پیچھے سے سبز نمبر پلیٹ والی گاڑی آئی ہے، وہ شوں کر گئی، سارے قانون توڑتی ہوئی. تو وہ بچے پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے چلے گی. اب میرے پاس کیا جواز ہے کہ میں بچوں کو کیا سمجھاؤں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور میں دیکھیں، میں جس بات پہ اب وہ بچے جنہوں نے یہ دیکھا وہ کیسے سمجھیں گے کہ قانون کی پابندی کیا ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. لہذا پاکستان میں جو یہ ہو رہا ہے، بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی غیر قانونی کام کر رہے ہیں. اور پاکستان میں سب کچھ، جو کچھ آپ دیکھ لیں، کیا چیز گنیں گے آپ؟ پارلیمانی اداروں کو دیکھ لیں، آپ یہاں کی عدالتوں کو دیکھ لیں، آپ یہاں کا نظام کو دیکھ لیں، یہاں کے سسٹم کو دیکھ لیں. جو کچھ ہو رہا ہے، کیا سب کچھ میرٹ کے اوپر ہو رہا ہے؟ کیا سب کچھ قانون کے مطابق ہو رہا ہے؟ جب وہ قانون کے مطابق نہیں ہو رہا تو پھر ریڈی والا سمجھتا ہے میرا بھی حق ہے، مجھے بھی یہاں پہ کھڑے ہونے کا حق ہے. اور وہ اگر روزگار کما لیتا ہے کسی سڑک پہ کھڑے ہو کے، تو پھر اس کو کیوں ہٹایا جاتا ہے؟ یہ ہے اصل میں اس کی جو پریشانی ہے، وہ یہ ہے. اب آپ نے جو آپریشن شروع کیا، بہت اچھی بات ہے، راستے کھلے ہو گئے اور آپ نے اکراس دی بورڈ کام شروع کیا. بہت سارے لوگوں، کسی کو آپ نے رعایت نہیں دی، یہ بھی بہت اچھا ہے. اس اقدام کی تحسین کی جانی چاہیے. لیکن دیکھیں، وہ جو غریب ہے، وہ جو اپنے آپ کو مظلوم سمجھ رہا ہے، وہ اصل میں تو اس نے غیر قانونی کام کیا تھا نا. وہ مظلوم نہیں ہے اصل میں. بالکل. وہ مظلوم اس صورت میں سمجھ رہا ہے جب وہ بڑے بڑے مگر بچوں کو دیکھتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو مظلوم دیکھتا ہے، پھر وہ اپنی مظلومیت کا رونا روتا ہے. وگرنہ وہ ایک غیر قانونی کام کر رہا تھا، غیر قانونی کام سے کسی نے روک دیا ہے، تو چاہے کسی چھوٹے کو روکا ہو چاہے کسی بڑے کو روکا ہو، تو بہت اچھا کیا ہے. میرا تو خیال یہ ٹھیک کام کیا ہے. اور باقی رہی بات کہ وہ جو انہوں نے جو خاص قسم کی ریڑیاں سب کو تقسیم کی ہیں، تو وہ بھی ظاہر اس کا کوئی پروسیجر انہوں نے بنایا ہوگا. پہلے تھوڑی تھیں، اب آہستہ آہستہ زیادہ ہو جائیں گی، بڑھا دیں گے. سوچ رہے ہیں چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ بہتر ہو جائیں گی. لیکن بہرحال اوور آل اس اقدام کو اچھا ہی کہنا چاہیے، اور اس کو اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے تھا، اور اب ہوا ہے تو اس کو اچھا کہنا چاہیے. اس اقدام کی تحسین ہی کرنی چاہیے. باقی جو غریب غربا ہیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے، اور کر بھی رہے ہیں، اور ان کا زیادہ خیال کرنا چاہیے. ناظرین، ظاہر ہے ہمیں ہی مسئلہ ہوتا تھا کہ جب ہم سڑکوں پہ دیکھتے تھے اور تجاوزات دیکھتے تھے، گزرنا مشکل تھا. یہ پبلک کا کام تھا، یہ پبلک کی فیور میں ہے. کچھ ہمارے ہی بھائی ہیں جو متاثر ہو رہے ہیں، ان کا خیال کیا جا رہا ہے. ہماری درخواست ہوگی کہ جب آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کو اور اچھا کرنے کے لیے یا بالکل ٹھیک وے میں کرنے کے لیے ان کا بھی خیال کیجئے. ان کے چولہے نہ بجھیں، ان کے بچے بیچارے منتظر نہ بیٹھے ہوں، یہ پریشان نہ ہوں. انشاءاللہ یہ اچھا کام ہے. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. ناظرین، ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ناظرین، پاکستان اور انڈیا کی جو جھڑپیں ہوئیں یا جنگ ہوئی، اور اس کے بعد پاکستان کے لیے بالکل ایک سینیریو بدل گیا. پوری دنیا میں پاکستان کا ایک نیا تعارف گیا، پاکستان کی ایبلٹی کھول کے سامنے آئی. اس کے بعد کئی طرح کے فوائد بھی پاکستان کو حاصل ہوئے، جن میں ایک ابھی ٹرمپ جو ٹیرف دنیا پر لگا رہا ہے مختلف ممالک پر، ویسے بڑا ایک ہتھیار ہے اس کے پاس، اور وہ ڈراتا بھی رہتا ہے کہ میں ٹیرف لگا دوں گا. تو پاکستان پر بھی ٹیرف لگا دیا 31 جولائی 2025 کو، جو ایک ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا ہے.
تو پاکستان پر 19% ٹیرف لگا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سمیع اللہ، ماہر معیشت ہیں. ہم ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو پاکستان پر ٹیرف لگایا گیا ہے پاکستان کے کتنا حق میں ہے، کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یا ٹرمپ نے ہمارے ساتھ کوئی ہاتھ تو نہیں کر دیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سمیع اللہ صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، آپ کی ظاہر معیشت پر نگاہ ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ کے ٹیرف سے کوئی زخمی ہو رہے ہیں، کچھ میرے خیال فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو پاکستان پر یہ جو ٹیرف لگایا گیا ہے آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کے حق میں ہے، خلاف ہے؟ اس سے کیا فائدے اٹھا سکیں گے ہم؟ تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا ایک بڑے اہم ایشو پہ بات کرنے کے لیے. دنیا میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کس کنٹری پر ٹرمپ ٹیرف زیادہ لگا رہا ہے اور کس پر کم ہے، اور یہ ایک پرسیپشن ہے کہ جو اس کے قریبی دوست ہیں ان پہ کم لگاتا ہے اور جو اس کے قریبی دوست نہیں ہیں ان پہ لگاتا ہے جی. اور اس کا جو دوستی کا کرائٹیریا ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ہے کہ آپ کا کنٹری کتنا پاورفل ہے. اور جس طرح آپ نے کہ پاکستان انڈیا جنگ کے بعد پاکستان کا مورائل پوری دنیا میں اب ہوا ہے، کیونکہ پاکستان ایک بڑا پروفیشنلی اپنی جو ہے وہ جیت جو ہے اس کو انشور کیا ہے اور بہت پروفیشنلی انہوں نے اس کے جنگ بھی کی ہے اور اس میں بڑا اچھا پوری دنیا کو ایک بتایا کہ اگر جنگ کرنی ہو تو اسٹریٹجی چینج ہو چکی ہے. آج وہ جنگ نہیں ہے جو 1970 سے پہلے جنگیں ہوتی تھی. پوری دنیا میں پاکستان کو مورائل اپ ہوا اور اس مورائل کی وجہ سے ٹرمپ نے خود پاکستانی لوگوں کو انوائٹ کیا، ان سے بات کی کہ یار کس طرح ہم آگے چل پارٹنرشپ کر سکتے ہیں، ہم فرینڈشپ کر سکتے ہیں. تو اس نے ساؤتھ ایشیا کے جتنے کنٹریز پر اس نے ٹیرف لگایا، چاہے وہ سری لنکا ہے چاہے بنگلہ دیش ہے، پاکستان پر سب سے کم ٹیرف اس نے لگایا ہے. میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ پاکستان ہے اس وقت سب سے زیادہ جو ایکسپورٹ امریکہ کو ہی کرتا ہے. پاکستان سالانہ تقریباً $5 ارب کی ٹیکسٹائل کو ایکسپورٹ کرتا ہے اور امریکہ پاکستان کو صرف $2 ارب کی جو ہے وہ چیزیں بیچتا ہے. اس کو سب سے زیادہ فائدہ امریکہ سے ہو رہا ہے، یہاں تک کہ ہم چائنا سے اتنا فائدہ نہیں لے پاتے. چائنا کی بڑی انٹرسٹنگ فگر ہے کہ پاکستان تقریباً $2-3 ارب کی چیزیں چائنا کو بیچتا ہے، لیکن چائنا ہمیں $20-22 ارب کی بہت زیادہ ہے، مطلب وہ $7 ہمارے سے کھینچ کے لے جاتا ہے. لیکن امریکہ واحد پاکستان کا پارٹنر ہے جو پاکستان کو ڈالر دیتا بہت زیادہ ہے، مطلب $5 بلین دیتا ہے، $5 ارب ہمیں دیتا ہے، یہ منگواتا ہے اور ہمارے صرف $2 ارب کی گڈ ٹریڈ کرتا ہے. اس لیے ہم اس کے ساتھ سرپلس میں اس سے کوئی ہاف نہ ہو جائے. دیکھیں اس جو ہماری ایکسپورٹ بڑھنی ہے اس سے یقیناً پاکستان کی اکانومی کو فائدہ ہوگا. سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ ہم امریکہ کو سب سے زیادہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کرتے ہیں اور جب ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کریں گے تو آف کورس پاکستان کی جو ایگریکلچر ہے، کیونکہ ٹیکسٹائل آپ کو سے کاٹن سے وہ اس کی جو پروسیسنگ ہوگی وہ کر کے بھیجیں گے، پہلی چیز ہوگی. دوسرے نمبر پر اس سے یہ ہوگا کہ پاکستان کا جب تو ہمیں جو فارن ایکسچینج ارننگز ہیں وہ پاکستان کی بڑھے گی. جو ہی فارن ایکسچینج ارننگ بڑھے گی، پاکستانی لوگوں کی، پاکستان کی کنٹری کی، ہماری جی ڈی پی کی، عام لوگوں کی انکم میں اس سے یقیناً ایک خاص طرح اضافہ ہوگا. حکومت کے ریونیو میں بھی اس میں اضافہ ہوگا اور ہمارا کیونکہ جب تک وہ چیز کی منڈی نہ ہو اس وقت تک چیز کو بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. دنیا کی بہت بڑی منڈی ہے، یعنی چائنا کے بعد جو سب سے بڑا دنیا میں جو ٹریڈ کرتا ہے وہ امریکہ ہے، اور اس کے ساتھ اگر پاکستان مل کے اگر آپ ایک چھوٹی کنٹری کو چیز ایکسپورٹ کریں نا، ہو سکتا ہے اس کی ٹوٹل ایکسپورٹ ہی $1 ارب ہو. اور جب امریکہ ایک بڑی اکانومی ہے اس کو آپ ایک چھوٹا سا پرزہ بھی بھیجنا شروع کر دیں نا تو آپ کا سارا پاکستان لگا رہے تو وہ اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتا. اس لیے امریکہ کے ساتھ جو پارٹنرشپ ہے وہ کہ ہمیں اس سے ہم ٹیکسٹائل اس کو بھیجیں گے، ہمیں انکم ملے گی، ہمارے ریزرو بہتر ہوں گے، ہماری ایگریکلچر بہتر ہوگی، بلکہ وہ ایک اہتمام ہوگا کہ جو امریکہ کے ساتھ مطلب وہ چیزیں بھیج رہا ہے، برانڈ کو بیچ رہا ہے، چھوٹے موٹے لوگ تو ویسے ہی آپ سے خریدنی شروع کر دیتے ہیں. سر آپ کو آئیڈیا ہوگا جب ہم IMF کے ساتھ چلتے ہیں نا تو ہمیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی قرضہ دے دیتا ہے، ہمیں مڈل ایسٹ بھی قرضہ دے دیتا ہے. یاد ہے جب IMF نے ہمارا پروگرام کینسل کیا تو ہمارے جو سعودی عرب ہے یا UAE ہے یہ بھی ہمیں پیسے نہیں تھے دیتے، ہمیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ہمیں فرینڈس آف پاکستان بھی نہیں تھے دیتے، کیونکہ بالکل صحیح. اور اب الحمدللہ ہمارا برائل اپ ہوا ہے. اب دنیا
खासकर में जैसा वो कहते हैं बरकत पड़ जाती है। हर कोई चाहता है कि पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप हो, पाकिस्तान के साथ ट्रेड हो। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी उम्मीद अफजा आपने बातें की और हमारा भी मोरल अप कर दिया। अल्लाह करे पाकिस्तान इस तरह आगे बढ़ता रहे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब ये तो तफसील आ गई, मैं अगली खबर की तरफ बढ़ता हूँ। जी ठीक, आप चलें, मतलब टैरिफ लगा है, सिर्फ हम इस बात पे खुशी मनाएं कि हमें कम लगा है, थोड़ा दोस्ती उसने दिखाई है और इंडिया की तरह नहीं किया। जी डॉक्टर साहब एक और अच्छी खबर है, चलें बहरहाल इसमें और बाकी भी डॉक्टर साहब जो बातें हुई कि जब अमेरिका हमारे साथ करेगा तो बड़े सारे और भी कर लेंगे, बगैर टैरिफ वाली भी हमें इकानमी मिलेगी। डॉक्टर साहब अच्छी खबर यह है 31 जुलाई 2025 को पाकिस्तान ने खला में इस दफ़ा एक और तरह का अपना रॉकेट भेजा है, जिसको कह सकते हैं जदीद रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, यानी सैटेलाइट लॉन्च किया है, चाइना की मदद से किया है। लेकिन ये डॉक्टर साहब जो सैटेलाइट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये एक तो रिमोटली करेगा उसको, यानी एआई के ज़रिए से देखेगा चीज़ों को। अब ये क्या क्या डॉक्टर साहब देखेगा, हमारी फसलों को देखेगा, हमारे ग्लेशियर को देखेगा, हमारी आबादी को देखेगा, मौसमों को देखेगा और हमें डाटा देगा, जिसकी बिना पर हम देख सकेंगे कि शहरों की आबादी बढ़ रही, कैसे करना है, कहीं फसलों को बीमारी तो नहीं लगी, मतलब इस ग्लेशियर तो नहीं पिघल रहे, मौसमियात की बातें। ये गोया कि पूरे पाकिस्तान का डाटा जिस तरह का चाहिए होगा वो हमें देता रहेगा। ये इस एतबार से बड़ा शानदार डॉक्टर साहब। और ये अब तक हमने जो सैटेलाइट या मसनूई सियारे भेजे, छठा हो गया पाकिस्तान का, ये भी बड़ा एक कदम है। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की करनी चाहिए और जैसे जैसे कोई इस तरह की खबरें आती हैं और पाकिस्तान के बारे में हर छोटी खबर ही असल में बड़ी खबर होती है, बड़ी खबर हो जो आगे बढ़ने की खबर हो, तो ये खबर जो है ये वाकई बड़ी खबर है और इस पर जो भी मुतल्लिका लोग हैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। पाकिस्तान के जो साइंसदान हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे और अल्लाह करे पाकिस्तान इसी तरह तरक्की करता रहे। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल ने मुबारकबाद दिया जी साइंसदानों को, इंजीनियर्स को और चेयरमैन, हम भी मुबारकबाद देते हैं जी, हम भी मुबारकबाद देते हैं। डॉक्टर साहब चीज़ें इस तरह चलती रहती हैं। कश्मीर की एक ख़बर हम शामिल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब जब आप किसी भी इदारे को ज़रूरत से ज़्यादा दे देते हैं, इख्तियार दे देते हैं, हथियार दे देते हैं या इक़्तिदार दे देते हैं, उसके नताइज पर ख़ुद आपको भी भुगतना पड़ते हैं। ये खबर डॉक्टर साहब गुलमर्ग से सामने आई है कश्मीर से कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे, ज़ाहिर है वहाँ अब कश्मीरियों को किल करने के लिए, कुचलने के लिए बेपनाह इख्तियारात उनको पुलिस को भी दे दिए गए हैं और इनको फ़ौज को तो है ही है, इंडियन आर्मी को, क्योंकि वो तो मुसलमान समझ के कुचल रहे। तो अब उनकी नफ्सियात में एक तरह की बरतरी आ जाती है, फिर कानून के पाबंद वो नहीं रहते। जैसे आप फरमा रहे थे कि जब ऊपर से लाकानूनियत होती है तो रेडी वाला तो अपना थोड़ा सा हक समझता। तो ये हुआ ये डॉक्टर साहब कि ज़रूरत से ज़्यादा या जहाँ वो जितना अलाउ था उससे ज़्यादा सामान ले जा रहे थे। ज़ाहिर है अमले ने रोका, एयरपोर्ट वाले ने, एयरपोर्ट के अमले ने रोका, तो लेकिन ये अपनी एक धौंस में थे तो उनके साथ लड़े, मारा, ज़ख्मी किए और उसी तरह वहाँ तक पहुँच भी गए। अब इसकी डॉक्टर साहब वीडियो भी बन गई और जब वीडियो बन गई तो उस पर ज़ाहिर एहतजाज भी हुआ। लेकिन असल जो सवाल अब दुनिया में उठ रहा है कि जब आपने इंडियन फ़ौज को बेपनाह इख्तियारात दिए हैं तो उसके लाकानूनियत के नताइज कश्मीर के अलावा भी आपको भुगतने पड़ेंगे। देखें, हम कश्मीर की ख़बर सुन के कि वहाँ पे लाकानूनियत है चूँकि, और वो जो फ़ौज को चूँकि बेमहाबा इख्तियारात दिए हुए हैं और उसका एक हमने ये एक मुजाहरा देखा कि अब वो किसी जगह भी कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करते, किसी जगह भी अपने आप को कानून का पाबंद करना बर्दाश्त नहीं करते। ये बात ठीक है, हम उनके ऊपर तो तबसरा कर लेते हैं, लेकिन ये मामला हर जगह पे है, सिर्फ इंडिया में नहीं है, सिर्फ कश्मीर में नहीं है। ठीक है, यहाँ से हमें कश्मीरियों की मजलूमियत नज़र आती है, लेकिन ये मजलूमियत हमें बहुत सारे और खित्तों में भी नज़र आती है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। हमें इंडिया की फ़ौज को जो इख्तियारात दिए हैं वो भी गलत हैं, और अगर किसी और जगह इस तरह इदारों को ज़्यादा इख्तियारात दिए जाएँ तो वहाँ भी इसी तरह के असरात निकलते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कोई और मुल्क हो। लिहाजा हर जगह जो बात गलत है वो हर जगह पे गलत है और जो सही है वो हर जगह पे सही है। डॉक्टर साहब ये जो कानून पे अमलदारी है, यानी जब हम देखते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो इरा है वो इस्लामिक हिस्ट्री में बड़ा गोल्डन इरा समझा जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, एहतसाब के हवाले से और गवर्नरों पर गिरफ्त के हवाले से, इवन यानी हमारे जो खलीफा ख़ुद रातों को गश्त करना। तो डॉक्टर साहब आप यानी इस्लामी तनाज़ुर में ज़रा मुझे बताइए, हमारे नाज़रीन को भी,
کہ جب قانون کے پابند حکمران رہتے ہیں، بیوروکریسی رہتی ہے، اور جب نہیں رہتی تو پھر کس طرح کا فرق نظر آتا ہے؟ دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ قانون کا پابند رکھنے کے لیے یہ اوپر سے نیچے کو آتا ہے، نیچے سے اوپر کو نہیں جاتا، جیسے پہلے بھی میں نے بات کی. جب نیچے سے کہیں گے تو وہ کہیں گے ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے. جب آپ اوپر سے نیچے ایک دن میں صرف اوور نائٹ معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر اوپر سے آپ احتساب اور معاملات دیکھیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور کی بات آپ نے کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت کسی عامل کو مقرر کرتے تھے اس کے سارے جو اس کے پاس سامان ہوتا تھا اس کی پوری ایک لسٹ بنا لیتے تھے. اسی وقت طے ہو جاتا تھا، وہ گویا اس کے اثاثے جو ہیں وہ شمار کر لیے جاتے تھے کتنے ہیں، اور جب اس کو ختم کیا جاتا تھا اس وقت بھی اس کے اثاثے شمار کر لیے جاتے تھے کتنے ہیں. اگر اس کے اندر ڈیفرنس آتا تو وہ احتساب کے لیے وہاں پہ پیش ہو جاتا کہ یہ ڈیفرنس کیوں آیا. تو پاکستان میں کہاں اس طرح کا نظام ہے؟ پاکستان میں کہاں عمال کے حضرت عمر سے پوچھ لیتے تھے، دوسری چادر کا حساب مانگ لیتے. ہاں جی، حساب مانگ لیتے تھے. پھر اسی طرح سے دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سارے جو عمال ہیں یعنی قانون کی امرداری اور وہ جو پبلک سرونٹ ہے ان کو پبلک سرونٹ ہی بنایا ہوا تھا. یعنی ایک شخص نے اپنے گھر کے بعد ایک عامل نے یا ایک گورنر نے اپنے گھر کے باہر ڈیوڑی بنا لی اور گویا جو آئے گا پہلے وہ باہر والا دروازہ کھٹکھٹائے، پھر اس کے بعد اندر والا دروازہ، گویا وہ لوگوں کے اپروچ سے دور ہو گیا. ویٹنگ ایریا بنا دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس ڈیوڑی کو گرا دیا. گورنر کی ہم نے فرمایا تم کون ہوتے ہو؟ تم پبلک سرونٹ ہو، لوگوں کے لیے تم اویلیبل رہو، دستیاب رہو، لہٰذا یہ درمیان میں یہ نہیں ہونی. تو دیکھیں کسی نے اگر تھپڑ مارا کسی کو اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو جب پہنچی خبر تو وہ اس کا جو ہے وہ بدلے میں تھپڑ مارا گیا. کہیں اور مارا ہوگا حج کے موقع پر سب کے سامنے. تو یہ جو ایک معاملہ ہے نا، جب آپ اس طرح سے قانون کی عملداری کریں گے تمام عمال کے اوپر اکراس دی بورڈ سب کے اوپر کریں گے تو پھر عام آدمی خوشی خوشی قانون کو قبول کرتا ہے. ہم تو جب آپ اثاثوں کی بات کر رہے تھے، آج ہی خواجہ آصف نے ایک بڑی ہولناک بات کی بیوروکریسی کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں آدھے سے زیادہ یہ لوگ جو ہیں اسپین میں انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، پرتگال میں، اور خرید چکے ہیں اپنی چیزیں. ڈاکٹر صاحب اگر آدھی سے زیادہ بیوروکریسی وہاں یہ خرید چکی ہے، اور آج ہی کی ڈاکٹر صاحب خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہے یہ ڈیوڑی کی جو آپ بات کر رہے تھے کہ حافظ آباد میں ڈاکٹر صاحب ڈی پی او کا جو محل نما، وہ میرے خیال وزیر اعظم کو بھی شرما دے گا. وہ پہلے اس کے باہر ڈاکٹر صاحب نہیں صرف آپ حافظ آباد کے کسی ایک ڈی پی او کی بات کر رہے ہیں، آپ ہر ضلع کے ڈی پی او اور ہر ضلع کے ڈپٹی کمشنر کی رہائش جا کے دیکھ. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ کوئی ایکسٹرا چیز ہے. اس کے باہر ایک بزرگ ڈاکٹر صاحب کوئی سوالی گیا ہوا تھا، عمر رسیدہ تھا، 5 گھنٹے بیٹھا رہا، انتظار کرتا رہا دھوپ میں، وہ برداشت نہیں کر سکا، فوت ہو گیا ادھر ڈاکٹر صاحب. انا للہ و انا الیہ. تو یہ ڈاکٹر صاحب ہماری بیوروکریسی تو ظاہر ہے کہ یہ بیوروکریسی جن کو دیکھیں اصل میں تو پبلک سرونٹ ہے نا، تو ان کو سکھایا ہی جاتا ہے جب یہ اکیڈمی میں ہوتے ہیں ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ عام آدمی نہیں ہو، آپ اس دنیا سے الگ مخلوق ہو. جب وہ الگ مخلوق بن کے وہاں پہ جاتے ہیں تو پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ یہ عام آدمی، عوام کچھ اور ہیں، ہم کچھ اور ہیں، اور اسی طرح سے ان کا یہ فرق رکھا جاتا ہے. اور بھی کل پرسوں میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ کوئی آفیسر ہے، شاید ASP ہے، یہ کون ہے، تو وہ خاتون جو کہیں جگہ کا دورہ کر کے آئی ہے اور وہ آ کے دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی جب تک وہ دوسرا اس کا جو گارڈ ہے وہ آئے، وہ آ کے دروازہ کھول لے. دروازہ خود نہیں کھولا. دروازہ خود نہیں ہاتھوں کو ہوا کیا ہے؟ نہیں، وہ کھڑی ہو گئی، رک گئی. ایک تو یہ نا کہ آدمی جا رہا ہے، چلے آدمی کسی نے خود کھول دیا، جا کے آرام سے کھڑی ہو گئی ہے کہ آئے کوئی پیچھے آگے آ کے دروازہ کھولے. یہ تو مزاج نفسیات ہوتی ہیں. تو مغل بادشاہوں میں سے ایک کو کسی نے کہا کہ یار تمہیں موقع ملا تھا، وہ انگریز ادھر ادھر بھاگے کیوں نہیں؟ کہنے لگا مجھے جوتا پہننے والا نہیں تھا. تو یہ کیفیت بنتی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام کا بھی وقت ختم ہو گیا. ناظرین کرام، اصل بات یہ ہے کہ یہ جتنی ہماری بیوروکریسی ہے اس کی ٹریننگ انگریز نے کی تھی ہمیں غلام بنانے کے لیے، دبانے کے لیے. ہمیں یہ سسٹم بدلنا چاہیے. ہمارا سسٹم سید عمر والا تھا، یہ ہمارا سسٹم نہیں ہے. اصل بات یہ ہے. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.